بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا 5 منٹ کا مدرسہ ہے وہ اسلامی تاریخ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ ابھی اس سے پہلے بتلایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتلایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور کیسے شرک و بت پرستی کے ماحول میں پیدا ہوئے تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی شرک و بت پرستی اور ضلالت و گمراہی کا مشاہدہ کیا تو انہیں سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرنے لگے۔ تو سب سے پہلے ان کو اپنی باپ کی ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے اپنے باپ کو مخاطب ہو کر کہا، ابا جان آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کر رہے ہیں جس کے اندر نہ تو سمجھ ہے، نہ تو جس کے اندر سماعت ہے، نہ جس کے اندر بصارت ہے، جو دیکھتا بھی نہیں ہے، سننے کی بھی طاقت نہیں ہے، بولنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، اور نہ ہی وہ نفع نقصان کی مالک۔ وہ چیزیں بذات خود بے بس اور لاچار ہیں، اور ان میں آپ اپنے وجود کو باقی رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ان میں تو خود اپنے آپ کو وجود میں باقی رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر ان کو کوئی ایک لات مار دے گا تو وہ ادھر سے ادھر گریں گے۔ وہ آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اسے ادھر اٹھا کر پھینک دیا جائے تو یہ کچھ بول نہیں سکتا، ادھر لات مار دی جائے تو یہ کچھ کہہ نہیں سکتا، ادھر اگر توڑ کر رکھ دیا جائے تو یہ کچھ سمجھا نہیں سکتا ہے۔ آپ ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو ایسی چیزیں دوسروں کے کیا کام آ سکتی ہیں؟ جو خود نہیں اپنے کام آ سکتی ہیں وہ دوسروں کے کیا کام آئیں گی؟ ایسی باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو سمجھائیں کہ آپ ایسی چیزوں کی مت پیروی کریں، آپ ایسے بتوں کی عبادتیں نہ کریں۔ یہ خود نہیں اپنے کام کر سکتی ہیں، دوسروں کے بھلا کیا کام بنائیں گی؟ ابا جان سیدھی اور سچی راہ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، وہی موت و حیات کا مالک ہے، وہی لوگوں کو رزق دیتا ہے، اسی کے رحم و کرم سے آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے، وہی ہر ایک کو نجات دینے پر قادر ہے، اور وہ زبردست قوت اور طاقت کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد قوم کے لوگوں کو بھی انہی باتوں کی نصیحت فرمائی، انہی باتوں کی نصیحت کری، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسی نے بھی آپ علیہ السلام کی دعوت کو نہیں قبول کرا۔ ان کے والد نے تو یہاں تک کہ کہہ دیا تھا، قوم تو قوم، آپ کے والد نے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ ابراہیم اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہیں آیا، اگر تو بتوں کو برا بھلا کہنے سے نہیں رکا، اگر تو بتوں کو، معبودوں کو ہمارے اس طرح جو ہے گلا سڑا کہنے سے نہیں رکا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، میں تجھے بھگا دوں گا، میں تجھے اپنا بیٹا نہیں مانوں گا۔ پھر پوری قوم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دینے گئے تھے کہ ایسا ماحول جس میں قوم تو قوم، ہمارے خود باپ دادا میں اسی میں ملوث ہوں، اور ایسے میں باپ داداؤں کو سمجھانے پر خود باپ دادا ان کے مخالف ہو گئے ہوں، اور وہ ان کو دھمکیوں پر دھمکیاں اور ایسی سزائیں دینے پر مجبور ہو گئے ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ صبر اور کیا وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کا لقب عطا کرا۔ تو نمبر 2 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک اشارے میں درخت کا 2 حصے ہو جانا۔ مکہ میں رکانہ نامی ایک آدمی تھا جو بہت بہادر اور طاقتور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا پہلے مجھے کوئی نشانی بتلاؤ، تو حضور نے فرمایا اس کے بعد ایمان لے آؤ گے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ قریب میں کانٹوں کا ایک درخت تھا جو بہت ہی گنجان اور شاخوں والا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ادھر آ، تو اس درخت کے 2 حصے ہو گئے، ایک حصہ اپنی جگہ رہا، دوسرا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رکانہ بولا ایسا ہے تو اس کو حکم دو کہ واپس چلا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر واپس چلا گیا۔ جب وہ دونوں حصے آپس میں مل گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے کہا ایمان لے آؤ، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہو، خود بھی نماز کے پابند رہیے، ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے وقت پڑھی تھی، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ اے اللہ آپ ہی ہماری خبر رکھنے والے ہیں، اس لیے ہماری مغفرت اور ہم پر رحم فرما
اور آپ سب سے زیادہ بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، دوزخ سے نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھ۔ جب تم اس کو پڑھ لو پھر اسی رات تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے، اور اگر اس دعا کو 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لو تو اسی دن تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے بھی محفوظ رہو گے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ مسلمان مردوں مسلمان عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تہمت لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پھر کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم کو دھوکے باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، تو وہ اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخ والوں میں شامل ہو جائیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا تو وہ اس کے کنارے سے اس طرح سے گزریں گے، اس طرح سے گریں گے جس طرح پتنگے آگ میں گرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ طب نبوی سے علاج۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک سفرجل بھی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ اسے لے لو کیونکہ یہ دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے دین کی بات لوگوں کو پہنچاؤ، اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔